اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو آیت مباہلہ کے مصادیق کے بارے میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کن افراد کو میدان مباہلہ میں لے کر گئے تھے۔ اہل سنت کی مشہور کتب میں بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان مباہلہ میں صرف اور صرف اپنی اہل بیت کو ساتھ لے کر گئے تھے، یعنی ابناءنا کا مصداق امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بنایا، اور نساءنا سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور انفسنا سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور مولا کائنات کے لیے جان مصطفیٰ ہونا، نفس رسول ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی فضیلت ہی یہی ہے مولا کائنات کے لیے کہ مولا کائنات کا جان رسول ہونا ہے، نفس رسول ہونا ہے۔ اور یہ بات کچھ لوگوں کو برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے مختلف اعتراض کیے، جن میں سے ایک اعتراض یہ کیا کہ رسول خدا حضرت علی علیہ السلام کو ابناءنا کا مصداق بنا کر لے گئے، کیونکہ عرب میں داماد کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے، اور انفسنا کی جگہ پر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے۔ لیکن ہم مختلف کتابوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو اہل سنت کی بھی معتبر اور مشہور کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ انفسنا سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ایک دن مامور رشید نے 8ویں تاجدار امامت کی خدمت میں عرض کی، یبن رسول اللہ، آج مجھے مولا کائنات کی ایسی فضیلت بتائیں جو سب فضیلتوں سے برتر ہو، اور اس فضیلت پر بھی قرآن مجید کی دلیل موجود ہو، یعنی جس پر قرآن مجید بھی دلالت کر رہا ہو اور مولا کائنات کی بہت بڑی فضیلت ہو۔ تو 8ویں تاجدار امامت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مامون دیکھو، آیت مباہلہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی فضیلت پر۔ مولا نے آیت کی تلاوت کی اور فرمایا یہاں پر انفسنا سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ جب مامون نے یہ سنا تو چونک گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انفسنا کی جگہ پر رسول خدا حضرت علی علیہ السلام کو لے کر گئے ہیں۔ کہنے لگا کہ مولا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا مباہلہ میں امام حسن اور امام حسین اور جناب سیدہ کو لے کر گئے تھے، اور انفسنا کی جگہ پر خود تشریف لے کر گئے۔ تو امام نے فرمایا ایسا درست نہیں ہے، بلکہ یہ مسلم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ مولا کائنات کو بھی لے کر گئے تھے۔ یہاں پر ایک مولا نے دلیل پیش کی۔ مولا نے فرمایا دیکھیں، اگر کوئی بندہ کسی کو حکم کرتا ہے تو اس کا حکم اپنے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے علاوہ غیروں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے رسول خدا سے فرمایا میرے حبیب، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، میرے حبیب تم اپنے رشتہ داروں کو لے جاؤ، یعنی اپنی عورتوں کو دعوت دو، اپنے بچوں کو دعوت دو، اور اپنے جیسوں کو دعوت دے کر میدان مباہلہ میں لے جائیں۔ تو مولا فرماتے ہیں جیسے کسی شخص کا حکم اس بندے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوتا ہے، تو دعوت دینا بھی اسی طرح ہے۔ دعوت دینا اپنے لیے نہیں ہوتا، بلکہ غیر کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر جو دلیل بن رہی ہے وہ انفسنا، یہ
जमा मुतकल्लिम का सीगा है, जमा मुतकल्लिम मअल गैर, यानी इसमें दूसरे शख्स का होना ज़रूरी है। तो इमाम ने फरमाया कि मौला कायनात को रसूल खुदा हमरा लेकर गए थे और अनफुसना की जगह पर ही लेकर गए थे, क्योंकि मौला कायनात के अलावा किसी और को न ले जाना ये खुद दलील है कि अनफुसना से मुराद हज़रत अली इब्न अबी तालिब हैं, और ये मौला की सबसे बड़ी फजीलत है जिस पर कुरान मजीद की आया मुबाहला दलालत कर रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी मुख्तलिफ मकामात पर रसूल खुदा ने मौला कायनात को अपनी जान कहा है। अब एक दो हम रिवायत यहाँ पर जिक्र करेंगे। रसूल खुदा फरमाते हैं, अलीयुन मिन्नी का नफ्सी, अली मेरी जान है, ताअतुहु ताअती, अली इब्न अबी तालिब की इताअत मेरी इताअत है, व मासियतुहु मासियती, और अली की मासियत मेरी नाफरमानी है। फिर एक और मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, अलीयुन नफ्सी, अली मेरी जान है, ला फर्क बैनी व बैनहु, मेरे दरमियान और मेरे भाई अली के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, इल्ला नबुव्वा, मगर फ़र्क है तो नबूवत का, यानी मैं नबी हूँ और मेरा भाई अली नबी नहीं है, इसके अलावा हम दोनों में फ़र्क नहीं है। अली मैं हूँ और मैं अली हूँ, यानी हम दोनों एक हैं, अली मेरे जैसे हैं। यहाँ पर एक मैं जुमला अर्ज़ करूँगा। शब हिजरत खुदावंद मुतआल ने एक जान खरीदी थी और 24 ज़िलहज को उस जान को जान मुस्तफ़ा बना दिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।